جو لوگ ایمان لائے ہیں کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، تم گھبرانا نہیں، اس لیے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی امت کے لیے روزہ ہے، امت سارے امتیوں کے لیے روزہ ہے، لیکن صرف طریقہ الگ الگ ہے۔ بہرحال زیادہ وقت نہیں ہے۔ روزہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدلہ میں خود اس کے لیے بن جاتا ہوں، یعنی ہر عبادت کا بدلہ جنت ہے اور روزے کا بدلہ خدا فرماتا ہے کہ میں ہوں، اس کا جزا میں دیتا ہوں۔ انسان روزہ رکھ کر کے تقوی حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آج آپ روزہ ہے، مثال کیا حقیقت میں ابھی آپ روزہ ہے۔ ابھی اگر باہر ناچ اور گانے باجا کا پارٹی لگ جائے تو آپ دیکھنے جائیے گا؟ ہرگز نہیں جائیے گا۔ تو یہ تقوی آپ کے اندر آیا کہاں سے؟ آپ تو خود اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہے ہیں کہ ابھی ہم روزہ ہیں، اس گندی چیز کو دیکھنے نہیں جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہاتھ میں موبائل ہو تو آپ اس میں گانا نہیں سنتے ہیں، گھر میں ٹی وی ہو تو اس کو آپ گانا نہیں چلاتے ہیں، فلم نہیں دیکھتے۔ کیوں بھائی؟ کہ آج ہم روزہ ہیں۔ تو روزہ یہی کہتا ہے کہ آج جو تم خود سے کر رہے ہو، اب پھر اپنے آپ کو جانچو کہ اس دن جو ہم نے روزہ رکھا تو اس سے ہمیں فائدہ کتنا ہوا۔ اب جانچنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو گناہ ابھی ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں، جو گناہ سے ابھی ہم باز ہیں، رکے ہوئے ہیں، افطار کے بعد ہم روک پاتے ہیں کہ نہیں اپنے آپ کو؟ اگر روک پاتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے جو ابھی رکے ہوئے ہیں تو سمجھیے کہ روزہ سے ہم کو فائدہ بھی حاصل ہے، اور ہمارا روزہ جو ہے یہ عبادت کے طرف جا رہا ہے۔ اور اگر افطاری کے بعد اس جرم سے ہم نہیں روک پا رہے ہیں تو ہمارا روزہ عبادت کے طرف نہیں بلکہ ایک طریقہ ہے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہم روزہ نہیں رہیں گے تو لوگ کیا کہے گا، ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو سماج کے لوگ کیا کہیں گے۔ تو ایک سسٹم، ایک فارمولہ نبھانے کا ایک طریقہ بنا ہوا ہے۔ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد جو گناہ نہیں کیے ہیں، روزہ توڑنے کے بعد، افطاری کے بعد بھی اس گناہ سے اگر رک گئے ہیں تو یقیناً یہ روزہ عبادت بھی ہے، اس کا جزا اللہ خود دے گا، اور یہی روزے سے ہم کو تقوی بھی حاصل ہو گیا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس دیا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق میں 3 قسم کے ایسے ہیں کہ ایک ہے فرشتہ، ایک ہے انسان، ایک ہے جانور۔ 2 مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیز عطا کی اور ایک مخلوق کو 2 چیزیں عطا کر دی۔ یہ تینوں مخلوق ایک قسم کا نہیں ہے، یہ تینوں مخلوق ایک طرح نہیں ہے۔ ایک کو اللہ نے ایک چیز دیا، دوسرے کو دوسرے چیز دیا، اور تیسرے کو سب کچھ دے دیا۔ اب کیا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دیا ہے، فرشتوں کو عقل دیا ہے، نفس نہیں دیا ہے، صحبت نہیں دیا ہے، گناہ کرنے کا ان کے اندر خواہش نہیں دیا ہے، صرف کیا دیا؟ عقل دیا ہے۔ تو جو عقل جس کے پاس صرف ہو وہ کبھی گناہ کے قریب سے گزر بھی نہیں سکتا ہے، گناہ کے بارے میں کبھی اپنی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے، وہ ہے فرشتوں کی جماعت، اس سے کبھی گناہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ان کے پاس صرف عقل ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ جانوروں کے پاس اللہ نے عقل نہیں دیا، صحبت دیا، نفس دیا، تو یہ بیچارے عقل سے خالی ہے، عقل سے یہ معذور ہے، یہ جانور ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی عطا کی اور نفس بھی دیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ عقل رہنے کے باوجود اگر بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے تو یہ بندہ گناہ سے جب بچ جاتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔
क्या समझे? फरिश्ता इसीलिए गुनाह से बचे हैं कि उसके पास नफ्स नहीं है। इंसान इसलिए नहीं बच पा रहा है कि इसके पास नफ्स है। जानवर गुनाह से इसलिए नहीं बचता है कि इसके पास सिर्फ नफ्स है, अक्ल नहीं है। और फरिश्ता गुनाहों से इसलिए बचे हुए हैं, वह इबादत में इसलिए लगे हुए हैं कि उसके पास ना तो नफ्स है ना तो सोहबत है, सिर्फ उसके पास है तो अक्ल है, अक्ल नाम की चीज है। और जिसके पास अक्ल हो वो गुनाह कभी कर नहीं सकता है, वो गुनाह के करीब से भी नहीं गुजर सकता, उसको फरिश्तों की जमात कहा गया। अब इंसान गुनाह भी कर सकता है क्योंकि इसके पास नफ्स है, सोहबत है, ख्याल है, दिमाग है, ये इनके बारे में इसके पास सोच है, फिक्र है, जिसको नफ्स कहा गया, और अक्ल भी इसी के पास है। अगर बंदा नफ्स को कुचल करके अक्ल पर इस्तेमाल करके गुनाह से बच जाता है, यही बंदा फरिश्तों से भी अफजल है, फरिश्तों से भी आला है। अब नफ्स क्या चीज है, अक्ल क्या चीज है, जरा इसको खोल के समझिए। 5 मिनट 10 मिनट है, खोल के इसको थोड़ा मैं बता दे रहा हूं। अल्लाह तबारक व ताला ने जब अक्ल को पैदा किया और नफ्स को पैदा किया, दोनों को अपनी बारगाह में जब तलब किया, बुलाया, तो दोनों हाजिर हुआ। अल्लाह ने अक्ल से पूछा, ऐ अक्ल तू बता मैं कौन हूं, ऐ अक्ल तू बता मैं कौन हूं। अक्ल कहने लगी, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। अक्ल कहने लगी, अल्लाह तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा मालिक है, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा अल्लाह है, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी मखलूक हूं। अल्लाह ताला ने इसको इज्जत से नवाज दिया, अक्ल को इज्जत से नवाज दिया। इसलिए अक्ल जिसके पास होती है, इज्जत उसी के पास होती है। अब अल्लाह ताला ने फिर नफ्स को अपनी बारगाह में तलब किया, बुलाया, दोनों को एक ही साथ में बनाया गया, पैदा किया गया। पूछा अलग अलग गया, लेकिन वक्त एक ही है। दोनों को बुलाया तो अक्ल कहने लगी कि अल्लाह तू है, मैं तेरा बंदा हूं। नफ्स को जब बुलाया गया तो कहा कि नफ्स बता मैं कौन हूं। नफ्स कहने लगा अंता 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 अंता, के अल्लाह तू तू है, मैं हूं। अकर गया। शैतान इतना बड़ा इबादत गुजार है, इतना इबादत इन्होंने किया कि अगर इसके सजदे को ज़मीन पर बिछा दिया जाए तो सुई के नोक के बराबर कहीं जगह पैर रखने के लिए नहीं मिलेगी। 6 करोड़ से भी ज़्यादा, इन 6 करोड़ बरस से भी ज़्यादा इन्होंने इबादत की अल्लाह की, अल्लाह को सजदा किया। लेकिन इस शैतान को कौन वहाँ से शैतान बनाया, मजबूर इसको कौन किया? शैतान उस वक्त शैतान नहीं था, ये आबिद था, जाहिद था, नमाजी था, मुत्तकी था, परहेजगार था। इसको यही नफ्स ने बहका दिया। इससे पहले किसी को नफ्स ने नहीं बहकाया था, शैतान को नफ्स ने बहकाया। जब अल्लाह ने पूछा कि बता मैं कौन हूं, तू कौन है, तो शैतान ये नफ्स जो है अकर के कहता है कि तू है, मैं हूं, यानी तू अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, ये बहुत अकरता है, ये बहुत अकरता है। अंता तू है, मैं हूं। तो अल्लाह ने क्या किया, फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों 1 साल तक इस नफ्स को आग में जलाओ, खाने पीने की चीज इसको दो लेकिन आग में जलाओ। 1 साल तक फरिश्तों ने उस नफ्स को उठा के जहन्नम में रखा, जलाया। फिर जब बाहर निकाला 1 साल के बाद, अल्लाह की बारगाह में इसको जब रखा गया, अल्लाह ने पूछा बता मैं कौन हूं, तो फिर कहने लगा तू है, मैं हूं। अल्लाह ने कहा ओ अभी इसकी आखिर गई नहीं है, आओ इसको अब क्या करो, भूखा रखो। कहा गए फरिश्तों खबरदार, इसको अब खाने पीने की चीज मत देना, 1 साल तक इसको भूखा रखो। आज इंसान अकर जाता है, ये उसकी नफ्स है।
آج رمضان کے مہینے میں ہر شیطان کو جب قید کر لیا گیا تو ہٹے کٹے نوجوان روزہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ وہ نفس کے بہکاوے میں آ گیا۔ یہ نفس جو ہے بڑے بڑے انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، بڑے بڑے عابدوں کی عبادت چھینی گئی اسی نفس کے وجہ سے۔ تو نفس کو اللہ نے کیا کہا کہ اے فرشتو اس کو اب بھوکا پیاسا رکھو، نہ اس کو کھانے دو نہ اس کو پانی دو، 1 سال تک اس کو مت کھلانا، اس کو یوں ہی پاکا کر دو۔ اب بہت بڑا سزا اس کو دیا گیا، نہ کھانے کی چیز ملی نہ پینے کی چیز۔ 1 سال کے بعد اس کو نکالا گیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کو رکھا گیا۔ پھر اللہ نے پوچھا اب بتا کہ میں کون ہوں تو کون ہے؟ نفس نے پکار کے کہا کہ اے میرے اللہ تو خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، مفکر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس نفس کو کوئی کچلنا چاہے، مارنا چاہے، اس کو قبضہ کرنا چاہے تو اس کو بھوکا رہنا ہوگا، پیاسا رہنا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سال میں 1 ماہ کا روزہ فرض کر دیا ہے۔ روزے کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اس نفس کو اگر قبضہ کرنا ہے تو اسی رمضان کے مہینے میں بھوکا پیاسا رکھ کر کے اس کو قبضہ کیا جا سکتا ہے، وہی قبضہ ہوتا ہے، ورنہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی اور راستہ سے اس نفس کو قبضہ کر لے۔ تو نفس کو قبضہ کرنے کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کر دیا بندے پر۔ آج لوگ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ کیا ہے کہ 10 دن بزی ہے، 1 مہینہ روزہ رکھو، بھوکا پیاسا رکھو۔ تو لوگ کیا جانے ہمارے تصورات میں کیا ہے، لوگ کیا جانتا ہے کہ روح کیا ہے، نفس کیا ہے، لوگ کیا جانتا ہے کہ قبر میں سوال کیا ہے، جنت کیا ہے، لوگ کیا جانتا ہے کہ پل صراط کیا ہے، قیامت کا میدان کیا ہے، ارے لوگ کیا جانتا ہے کہ میزان کیا ہے اور حوض کوثر کیا ہے۔ یہ تو ہمارے تصورات میں ہے، اور ہم اس کو لینے کے لیے اسی دنیا میں محنت کر کے جائیں گے، انشاءاللہ ہر جگہ سے ہم فیضیاب ہوتے جائیں گے۔ لوگ کیا جانتا ہے کہ یہ لوگ کیوں روزہ رہتے ہیں، کیوں بھوکے رہتے ہیں، کیوں پیاسے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو روزہ ہر حال میں رہنا ہے۔ جیسے نماز بھی کسی صورت میں معاف نہیں ہے، ایسے اگر جسم سلامت ہے اور رہنے کی پوزیشن میں ہے تو روزہ بھی معاف نہیں ہے۔ اگر بعد میں توبہ کر بھی لیں گے تو توبہ کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا۔ بس آخری بات سماعت کیجیے، اگر ایک روزہ کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو اس کو 60 روزہ رکھنا ہوگا، کنٹینیو۔ بیچ میں چھوڑ دے گا، 50 روزہ رکھ کر کے چھوڑ دیا 51 روزہ میں جا کے، اب یہ 50 روزہ جو ہے اس کے نفل میں پھر چلا جائے گا، پھر سے شروعات گنتی کرنا پڑے گا۔ اگر آج کوئی غفلت میں پڑھ کر کے روزہ چھوڑ رہا ہے اور کل جا کے یہ توبہ کرے گا تو توبہ کے ساتھ ساتھ ہر روزے کا قضا بھی کرنا پڑے گا۔ روزہ کبھی معاف نہیں ہے، جیسے نماز معاف نہیں ہے ایسے روزہ بھی معاف نہیں ہے۔ کچھ کنڈیشن اس کا بھی ہے، سفر میں ہے روزہ دشوار ہے کہ سحری کہاں کھائیں گے، کہاں پیاس لگے گی، کہاں دوڑنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کب کہاں رہیں گے، سفر میں وقت کا کوئی معلومات نہیں ہے کہ کیا حال ہونے والا ہے آگے، ایسی صورت میں روزہ معاف ہے، معاف نہیں ہے، قضا ہے۔ پھر اور بیماری میں مبتلا ہے جس سے اگر روزہ رکھتے ہیں پریشانی بڑھ رہی ہے تو ایسے میں روزہ اس دن کی قضا ہے، جب اچھے ہو جائے تو روزہ رکھ لے۔ پھر ایک کے بدلہ ایک ہے، یہاں پر سفر میں ایک کے بدلہ ایک، بیماری میں ایک کے بدلہ ایک۔ عورتوں میں جو ایام آتا ہے حیض و نفاس والے معاملے میں ان کے ساتھ بھی ایک کے بدلہ ایک ہے، لیکن جو جان بوجھ کے رکھنے کی طاقت ہے، اس کے اندر رکھنے کی صلاحیت ہے، پھر بھی چھوڑ رہا ہے تو اور دنوں میں ایک روزہ کے بدلہ 60 روزہ رکھنا ہی ہوگا، کوئی چھٹی نہیں ہے، ورنہ توبہ کر لینے سے اس میں قضا بھی شامل ہے۔ توبہ اسی وقت توبہ ہوگا کہ جب آپ قضا کر کے پار کریں گے، یعنی جتنے سال کی روزہ چھوٹا ہے ہر سال کے بدلے میں ایک ایک روزے کے بدلے میں اتنا روزہ رکھنا ہوگا۔ جیسے نماز کے بارے میں مسئلہ ہے کہ ایک نماز اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دیے ہے تو اللہ کے فرشتے
فرشتے اسی وقت جو ہے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیتا ہے، اور جب تک وہ قضا نہیں پڑھتا ہے، اس نماز کو ادا نہیں کرتا ہے، تب تک اس کا نام لکھا رہتا ہے، اور اگر یوں ہی مر گیا ادا نہیں کیا تو اسی دروازے سے اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ایسے ہی روزہ بھی ہے، روزہ بھی کبھی معاف نہیں ہے، یعنی کنڈیشن جیسی ہے وہ اسی صورت میں آپ کو چلنا ہے۔ اگر آپ کے اندر طاقت ہے، سلامتی والی زندگی ہے، سکون امن چین سب ہے، پھر بھی روزہ نہیں ہے، اور کل جا کے سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے غلطی کتنی بڑی کی ہے، تو توبہ کرنے سے وہاں کام نہیں چلے گا، وہاں توبہ بھی کرنا پڑے گا، اور ہر ایک روزے کے بدلے میں 60 روزہ بھی رکھنا ہوگا۔